آج ہم قربانی کی اہمیت و فضائل پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ اہم ذرائع ہیں، قرآن اور حدیث، جن کی روشنی میں ہم اس عبادت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، اور یہ واقعی بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ دیکھیں، لفظ قربانی جو ہے یہ خود قرب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نزدیک ہونا۔ تو یہ عمل اصل میں بندے کو اپنے رب کے قریب لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع ہمیں کیا بتاتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ واجب کیوں ہے، اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے، حابیل اور قابیل۔ جی، وہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ لیکن اسلام میں جو قربانی آج ہم کرتے ہیں، اس کی خاص شان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس عظیم واقعے سے جڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ان خاص بندوں کی یہ ادا، یہ تسلیم و رضا اتنی پسند آئی کہ اسے امت مسلمہ کے لیے جو صاحب استطاعت ہوں ایک لازمی عبادت بنا دیا۔ اچھا، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے؟ جی بالکل، سورۃ الکوثر میں واضح حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو مفسرین اس سے یہی مراد لیتے ہیں کہ یہ عید کی نماز اور قربانی کا حکم ہے؟ جی، بڑے مفسرین جیسے حضرت اکرمہ ہیں، امام عطا، حضرت قتادہ، ان سب کے مطابق اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور احادیث میں تو یقیناً اس پر بہت زور دیا گیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قربانی کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ اچھا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، مطلب قبولیت اتنی فوری ہے۔ جی ہاں، اسی لیے شاید حکم ہے کہ اسے خوش دلی سے کیا جائے۔ جی، خوش دلی کا ذکر آیا ہے۔ ایک اور حدیث میں تو شاید کچھ تنبیہ بھی ہے ان کے لیے جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی نہیں کرتے۔ جی، وہ حدیث کافی سخت ہے، جس میں فرمایا گیا کہ جس شخص میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر گھر والے پر ہر سال ایک قربانی اور عطیرہ ہے۔ اچھا، یہ عطیرہ کیا تھا؟ یہ اصل میں اسلام سے پہلے رجب کے مہینے میں ایک خاص قربانی ہوتی تھی، لیکن بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ قربانی البتہ باقی رہی۔ ٹھیک، یہ وضاحت ضروری تھی۔ اب آتے ہیں فضائل کی طرف، وہ بھی یقیناً بہت ہوں گے۔ جی، بہت ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ثواب کے بارے میں کیا فرمایا؟ پوچھا گیا کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ ہر بال کے بدلے؟ سبحان اللہ! جی، اور اون والے جانور کے بارے میں فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ یہ تو پھر بے حساب نیکیاں ہو گئیں۔ یقیناً یہ اللہ کے اجر کی وسعت ہے، یہ صرف گوشت کا معاملہ نہیں، یہ عبادت ہے۔ صحیح۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے نا کہ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال بن جاتی ہے۔ جی بالکل، فرمایا گیا کہ جس نے خوش دلی سے ثواب کی نیت سے قربانی کی، وہ اس کے لیے آگ سے حجاب یعنی رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ خوش دلی اور نیت کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ ایک اور بات بھی شاید ہے کہ عید کے دن جو پیسہ قربانی پر خرچ ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جی ہاں، ایک روایت میں آتا ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی پر خرچ کیے جانے والے روپے سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ اچھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا والی روایت کیا ہے؟ وہ بھی بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی قربانی کے وقت موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا یہ صرف اہل بیت کے لیے تھا؟ نہیں، حضرت فاطمہ نے یہی پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ یقیناً۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہے کہ قربانی ایک بہت پرانی عبادت ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل نے ایک خاص لازوال حیثیت دے دی۔ جی قرآن اور حدیث سے اس کا واجب ہونا بھی ثابت ہے اور اس کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ بالکل۔
یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے اور سنت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ اس میں ایک طرح سے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا سبق بھی ہے۔ جی بالکل، یہی روح ہے۔ اچھا، ان سب باتوں کی روشنی میں ایک بات ذہن میں آتی ہے۔ ہم نے بار بار سنا کہ ذرائع میں خوش دلی اور ثواب کی نیت پر بہت زور ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ عبادت اور اطاعت کے اس عمل میں، جس میں بظاہر ایک جان لی جا رہی ہے، یہ خوش دلی کا عنصر کیا معنی رکھتا ہے، اس کی کیا گہرائی ہے، اس پر شاید سوچنا چاہیے۔